بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیلی ظالم لوگ ہیں، اسرائیلی بے وفا لوگ ہیں۔ آخر یہ اسرائیل ہے کون؟ یہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اسرائیل شروع سے نافرمان، ظالم اور بے وفا لوگ تھے۔ یہ انتہائی سفاک قوم ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کی بربریت اور ظلم بدستور جاری ہے۔ اگر آج آپ دیکھ لیں تو ہمارے دور میں بھی وہی اسرائیلی، وہی یہودی آج بھی وہی ظلم کر رہے ہیں جو وہ پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی بمباری سے اب تک تقریباً 4000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں اکثر بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ المکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، یعنی خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینا کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشال سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ 961 سے 922 قبل مسیح کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگ قابض ہو گئے اور عبادت گاہ کو مسمار کر دیا، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس قبضے کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔
اسی طرح 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے ایک بار پھر بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ حیدریہ 118 تا 138 عیسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلام کے طور پر بیچ کر شہر سے نکال دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 614 سے لے کر 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کلی چھٹی دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد الاقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس بغیر کسی جنگ کے ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک، یعنی تقریباً 1282، یعنی تقریباً 1300 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ صرف اس میں وہ عرصہ شامل نہیں جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگ ہوئی۔ اس وقت تک یہودیوں کے فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا پھر خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ فلسطین کی سرزمین سے اسرائیل کا نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ اس میں مسلمانوں کی فتح ہوگی اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہوگی۔